सुनो, हम सब यरूशलेम जा रहे हैं। वहां इब्ने आदम के हक में नबियों की मार्फत हर बात पूरी होगी। वो गैर कौमों के हवाले किया जाएगा, उसका मजाक उड़ाया जाएगा, वो उसकी तहकीर करेंगे, उस पर थूकेंगे, उसको कोड़े मारेंगे और कत्ल करेंगे, मगर वो तीसरे दिन जी उठेगा। अगरचे यीशु जानते थे कि वो आदमियों के गुनाहों के बदले मारे जाएंगे, उन्होंने यरूशलेम की राह ली। बहुत सारे लोगों ने उन्हें देखकर खुशी का इजहार किया और उन्हें अपना बादशाह बनाना चाहा। रब्बी, अपने शागिर्दों को चुप होने का हुक्म दें। तुम्हें मालूम हो, अगर ये चुप हो जाएंगे तो पत्थर खुद ब खुद चिल्लाना शुरू कर देंगे। अमन, इज्जत, सेहत। जब यीशु यरूशलेम के करीब पहुंचे तो उसे देखकर उनके आंसू बहने लगे। काश तू इस दिन सलामती की राह को जानता, मगर अब वो तेरी आंखों से छुप गई है। वो दिन आएंगे जब तेरे दुश्मन तेरे गिर्द मोर्चा बांध कर तुझे हर तरफ से घेर लेंगे और तुझे तंग करेंगे, और इन्हीं दर दीवार में तुझको और तेरे बच्चों को तबाह करेंगे, बल्कि तेरी ईंट से ईंट बजा देंगे, क्योंकि तूने अपने वक्त को न पहचाना जब खुदा तुझ पर मेहरबान था। यरूशलेम में मुक़द्दस हैकल इबादत गाह की बजाय तिजारत का मरकज़ बन गई थी। पाँच, छः, सात, आठ, नौ, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24। ये लिखा है, मेरा घर खुदा का घर होगा, मगर तुमने इसे डाकुओं की खो बना दिया है। वो मेरे जानवरों की तरफ आ रहा है, उसे रोको भी। उनके खिलाफ सियासतदानों और मजहबी रहनुमाओं की मुखालिफत बढ़ने लगी, क्योंकि लोग उन्हें बादशाह कहकर पुकारते थे। मैंने सुना है कि लोगों ने उसे बादशाह कहना शुरू कर दिया है। बादशाह? बादशाह? भीख मंगो और चोरों का बादशाह? और जैसे बहुत देखे हैं, आते हैं, दावे करते हैं और चले जाते हैं, जहन से उतर जाते हैं। अंधे न बनो, उसके पैरों रोज बरोज बढ़ रहे हैं और लोग उसकी इज्जत करते हैं। उसे बादशाह समझते हैं। मैं आपको आगाह करना चाहूंगा, अगर इस आदमी ने आइंदा कोई नुकसान अमन किया तो आपकी जिम्मेदारी होगी। वो ठीक कहता है। अब वक्त है कि गलीली को रोका जाए।
جب ریاکار فقیہوں اور فریسیوں کا یہ طبقہ ان کی سخت تنقید کا نشانہ بننے لگے تو بہت سے یہودی ان کے پیچھے ہو لیے۔ اس طرح وہ لوگ جو نشانہ تنقید بنے اور زیادہ مخالفت کرنے لگے۔ یہ تو بہت کم ہے۔ اس سے زیادہ نہیں دے سکتی؟ میں بتاتا ہوں، اس غریب بیوہ نے سب سے زیادہ ڈالا ہے، کیونکہ ان سب نے تو مال کی فراوانی سے نظر کا چندہ ڈالا، مگر اس نے ناداری میں جو کچھ اس کے پاس تھا ڈال دیا۔ ہمیں بتائیں، آپ یہ باتیں کس کے اختیار سے کرتے ہیں؟ آپ کو یہ حق کس نے دیا؟ میں آپ سے ایک سوال پوچھتا ہوں، مجھے بتائیں یوحنا کا بپتسمہ خدا کی طرف سے تھا یا آدمی کی طرف سے؟ ہم کیا کہیں؟ اگر کہیں خدا کی طرف سے، وہ کہے گا تو پھر تم نے یقین کیوں نہ کیا؟ اگر ہم کہیں آدمی کی طرف سے تو لوگ ہمیں پتھر ماریں گے، کیونکہ لوگ سمجھتے ہیں کہ یوحنا نبی تھا۔ ہمیں معلوم نہیں کہاں سے تھا۔ پھر میں بھی نہیں بتاتا کہ میں کس اختیار سے یہ سب چیزیں کرتا ہوں۔ ناظرین، کرسچن کیلنڈر کے مطابق پربھو یسوع مسیح کی زمینی زندگی میں یہ آخری ہفتہ تھا، جس میں ہم نے ابھی دیکھا کہ وہ پربھو اپنے چیلوں کے ساتھ یروشلم کی طرف داخل ہوتے ہیں، یروشلم میں جاتے ہیں۔ اور بے شک پربھو یسوع مسیح کو علم تھا کہ کچھ دنوں میں ان کے ساتھ یروشلم ہی میں کیا کچھ ہونے والا ہے۔ اس کے باوجود بھی ہم دیکھتے ہیں کہ انہوں نے اس طرف جانے کا رخ کیا۔ چیلوں نے ان کو منع بھی کیا کہ وہاں پر تو آپ کو لوگ پکڑنے والے ہیں، آپ کو مشکل میں ڈالنے والے ہیں، لیکن انہوں نے کہا کہ مجھے وہاں جانا ہے، کیونکہ ان کو پتہ تھا کہ چند دنوں کے بعد وہاں پر ایک بڑی عید فصح اس کو کہتے تھے، جو اس بات کی یادگاری میں تھا کہ کیسے خداوند نے بنی اسرائیل کو مصر کی غلامی سے رہائی دی اور کس طرح سے انہوں نے فصح منائی۔ اور پاس اوور کا مطلب یہ تھا کہ موت کا فرشتہ ان کے گھروں سے نکل گیا اور مصری جو لوگ تھے ان کے پہلوٹھے جو تھے وہ سب کے سب ہلاک ہوئے، اور پھر فرعون نے اور مصریوں نے ان کو وہاں سے جانے دیا۔ تو ہر سال یہودی اس عید کو مناتے تھے اس بات کی یادگاری میں کہ خداوند نے ان کو رہائی دی۔ تو خداوند یسوع مسیح بھی پاس اوور لیمب کی صورت میں یروشلم میں داخل ہو رہے ہیں۔ شاگرد نہیں جانتے، چیلے نہیں سمجھتے، لیکن خداوند کو تو پتہ ہے کہ وہ جس کام کو کرنے کے لیے آئے تھے وہ ان کو یروشلم میں ہی پورا کرنا ہے۔ ایک وقت تھا جب انہوں نے زمینی خدمت شروع کی تو یوحنا نے ان کو دیکھا، اپنی طرف آتے دیکھ کر کہا کہ دیکھو یہ ہے خدا کا برہ جو جہان کا گناہ اٹھا لیے جاتا ہے۔ تو خداوند یسوع مسیح پھر اپنے اس پلان کے مطابق جو خدا نے ٹھہرایا ہوا تھا عین وقت پر یروشلم کی طرف جاتے ہیں۔ اور یہاں پر ہم دیکھتے ہیں پربھو نے کہا بیت فگے کے یروشلم کے نزدیک جو گاؤں تھا بیت فگے، وہاں جب وہ پہنچے تو انہوں نے کہا کہ سامنے گاؤں میں جاؤ، وہاں پر تمہیں ایک گدھی کا بچہ بندھا ہوا ملے گا اور گدھی ان دونوں کو تم لے آؤ، اور اگر کوئی تم سے پوچھے کہ یہ کیا کرتے ہو تو کہنا کہ خداوند کو یعنی پربھو کو ان کی ضرورت ہے اور وہ انہیں آنے دے گا۔ تو ایسا ہی ہوا، اور دو شاگرد گئے، انہوں نے دیکھا اور جیسا کہا گیا تھا ویسا ہی پایا، اور گدھی اور اس کے بچے کو وہ لے کے آ گئے۔ اب خداوند نے یہ کسی کا جانور جو تھا وہ لیا اور اس پر وہ بیٹھے، اور یہ گدھی کا بچہ ایسا تھا جس پر کبھی کوئی سوار نہیں ہوا تھا۔ اور ان سب چیزوں میں ہم دیکھتے ہیں کہ خداوند یسوع مسیح کی عظمت بھی ہے اور ان کی بہت بڑی حلیمی اور فروتنی بھی۔ حلیمی اور فروتنی جو زکریا نبی نے اس کے 9 باب کی 9 آیت میں بیان کی تھی، اس کا یہاں پر آج پورا ہونا تھا کہ دیکھو تمہارا بادشاہ آتا ہے، خدا کی بادشاہی نزدیک ہے، اور جو بادشاہ ہے وہ گدھے پر، لادو پر یعنی گدھی کے بچے پر سوار ہے۔ عام بادشاہ جب آتے تھے تو وہ رتھوں پر یا گھوڑوں پر سوار ہو کر آتے تھے، اور ایک وقت آئے گا جب خداوند یسوع مسیح سفید گھوڑے پر جج کی صورت میں آئیں گے، لیکن آج وہ ایک حلیمی اور فروتنی کے ساتھ
یروشلم میں داخل ہو رہے ہیں، اور لوگوں نے جب یہ سب کچھ دیکھا تو انہوں نے محسوس کیا کہ یہ وقت ہے کہ جب اسرائیل کی بادشاہی جو ہے وہ قائم ہونے والی ہے، رومی حکومت سے وہ آزاد ہو جائیں گے۔ اور انہوں نے پھر اپنے کپڑے جو تھے خداوند کے آگے بچھا دیے، اور کچھ لوگ ڈالیاں لے آئے، کھجور کی ڈالیاں، درختوں کی ڈالیاں لے کر انہوں نے وہ بھی خداوند کے آگے بچھا دیں، اور یہ ایسا تھا جیسے کہ وہ اس کے سامنے ایک ریڈ کارپٹ ڈال رہے تھے، کوئی بڑی سیلیبریٹی، کوئی بڑا شخص جو ہے وہ آنے والا ہے اور اس کے آگے وہ رستہ تیار کر رہے ہیں، اور پھر شاؤٹ کر رہے تھے۔ بائبل میں لکھا ہے کہ پورے شہر میں، یروشلم میں ہلچل مچ گئی جب ایسا ہوا، اور لوگ ہوشانہ کے نعرے لگا رہے تھے۔ وہ بڑے خوش تھے کیونکہ ان کو پتا تھا کہ اب ہمارا ڈیلیورر مسیح جس کا ہم انتظار کر رہے تھے آ گیا یروشلم میں، اور وہیں آنا چاہیے تھا، دیٹ واز دا کیپٹل، اور وہاں پر وہ اپنی حکومت جو ہے وہ قائم کرے گا۔ خداوند یسوع مسیح جب یروشلم میں داخل ہوتے ہیں، لوگوں کا جذبہ اور جوش سب کچھ انہوں نے دیکھا، لیکن ان کو پتا تھا کہ ان کے دل میں کیا ہے۔ بائبل میں لکھا ہے کہ یہ لوگ تو ہونٹوں سے میری تعریف کرتے ہیں لیکن ان کے دل مجھ سے بہت دور ہیں۔ اور آگے چل کر ہم دیکھتے ہیں کہ یروشلم کو جب انہوں نے دیکھا تو ان کا دل بھر آیا، ان کی آنکھوں میں آنسو آ گئے، وہ رونے لگے، اور انہوں نے کہا آئی یروشلم، آئی یروشلم، کاش کہ تو اپنے اس خاص ملاحظہ کے دن کو پہچان لیتی جب خدا نے تمہیں وزٹ کیا ہے، لیکن تم نے یہ پہچانا نہیں۔ خدا نے اپنا کلام بھیجا، اپنے چیلے بھیجے، اپنے نبی بھیجے، لیکن تم نے ان سب کو رد کر دیا، اور آج تم مجھے بھی رد کرنے والے ہو۔ ان کو پتا تھا کہ یہ چیخیں جو آج بہت جوش اور جذبے کے ساتھ لوگ پکار رہے تھے، ہوشانہ مبارک ہے وہ جو خداوند کے نام سے آتا ہے، چند ہی دنوں میں یہ بدل جائے گی ان چیخوں میں کہ اسے مصلوب کر، اس کو کروسیفائی کر، اس کو صلیب پر چڑھا دے۔ رومی گورنر کے سامنے وہ چلائیں گے اور اس کی موت مانگیں گے۔ خداوند یسوع مسیح اسی لیے رونے لگے، اور جب وہ دیکھتے ہیں کہ اس قوم نے، اس شہر نے خدا کے وقت کو پہچانا نہیں، خدا کے وچن کو پہچانا نہیں، خدا کی راہوں پر چلے نہیں، تو ان کا دل جو تھا بہت غمزدہ ہوا، اور انہوں نے کہا آ یروشلم، کاش تم پہچان جاتے خدا کے رحم کو اور اس کے فضل کو، لیکن اب کیا ہوگا؟ یروشلم فوج تم پر چڑھائے گی، اور تمہاری عمارتیں یہ ساری جو ہیں تباہ ہو جائیں گی، اور ایک پر دوسرا پتھر باقی نہ بچے گا۔ ایسا ہی ہوا۔ 70 AD میں رومی حکومت نے یروشلم جلا کر خاک کر دیا، تباہ کر دیا۔ خداوند یسوع مسیح اسی دکھ کے ساتھ پھر مندر کی طرف جاتے ہیں، ٹیمپل میں جاتے ہیں، اور ٹیمپل میں دیکھتے ہیں کہ لوگ بہت زیادہ جمع ہیں۔ عید کا وقت تھا، بہت سے ریجن سے آس پاس کے لوگ آتے وہاں پر عید منانے کے لیے، اپنی اپنی قربانیاں چڑھانے کے لیے، اور وہ دیکھتے ہیں خداوند یسوع مسیح کے بے شک میرے باپ کا گھر تو دعا کا گھر ہے، لیکن لوگوں نے، مذہبی لیڈروں نے، مذہبی ٹھیکیداروں نے اس کو تو ایک تجارت کا اڈا بنا لیا ہے۔ پربھو یسوع مسیح نے پھر سے ایک ریپیٹ کی بات جو پرانے عہد نامے میں نبیوں نے کہی تھی کہ میرا گھر، میرے باپ کا گھر، دعا کا گھر ساری قوموں کے لیے خدا کا گھر ہوگا، لیکن تم نے اس کو ڈاکوؤں کی کھو بنا لیا ہے۔ ڈاکو جہاں اپنا ڈاکہ ڈال کر چوری کر کے آ کے تو اپنا مال چھپا لیتے اور خود بھی چھپ جاتے تھے۔ ہیکل کو، مذہب کو مذہبی لیڈروں نے اور عام لوگوں نے بھی پھر ایسا ہی بنا لیا تھا۔ خداوند یسوع مسیح نے ایک کوڑا بنایا کیونکہ ان کا دل نہ صرف غم میں تھا بلکہ غصہ میں بھی، اور انہوں نے پھر ان سب لوگوں کو وہاں سے نکال دیا، ان کے تختے الٹ دیے، ان کی چوکیاں الٹ دیں، ان کے غلے پیسے کے جو خزانے تھے ان کو الٹا دیا، ان کے جانور کھول دیے، ان کے کبوتر اڑا دیے۔ بائبل میں لکھا ہے اور یہ پروفیسی پوری ہوئی کہ تیرے گھر کی غیرت مجھے کھا جائے گی۔ اور خداوند کو اپنے باپ کے، اپنے خدا کے
گھر کی غیرت جو ہے وہ کھا گئی. اس لیے انہوں نے کچھ کیا اور لوگوں کو اس سے کچھ سبق ملا کہ کس طرح سے ہم اپنے مندر کو، اپنے مذہب کو، ان چیزوں سے جو آسانی سے کریپ ان کر جاتی ہیں، ان سے ہم بچ سکتے ہیں اور پاک رکھ سکتے ہیں اپنے ہیکل کو بھی اور اپنے دل کے مندر کو بھی. کیونکہ خداوند یسوع مسیح اور خدا باپ اس دل کا راجہ بن کر رہنا چاہتے ہیں. کچھ دنوں کے بعد پربھو یسوع مسیح کو پتہ تھا کہ کیا ہونے والا ہے. یہ چند دن جو ان کے ساتھ گزار رہے تھے، وہ ان کو پتہ تھا کہ کچھ دنوں میں ان کو لیڈرشپ کے حوالہ کیا جائے گا. اور پھر وہ رات آئی جس رات اس کو پکڑوایا جانا تھا. اس نے عید فصح کا کھانا کھایا اپنے چیلوں کے ساتھ، اس بات کی یادگاری میں کہ خدا نے رہائی کا انتظام کیا تھا بنی اسرائیل کے لیے. اور پھر وہ رات آگے جس رات وہ یاد کر رہے تھے کہ کس طرح خدا نے ان کو مصر کی غلامی سے رہائی دی تھی. اور خدا یسوع مسیح اپنے چیلوں کے ساتھ کھانا کھانے بیٹھے تھے، اور اس وقت انہوں نے کہا کہ یہ ہے میرا خون اور میرا بدن جو تمہارے لیے دیا جاتا ہے، تمہارے لیے بہایا جاتا ہے. ان کو پتہ تھا کل میرے ساتھ کیا ہونے والا ہے. ان کو پتہ تھا کہ یہ میرے چیلے جو ہیں یہ سب بھاگ جائیں گے، لیکن ان کو تو جانا تھا صلیب پر، کیونکہ وہ آئے تھے یہی کام کرنے. اور پھر گڈ فرائیڈے آیا جس پر پربھو یسوع مسیح کو 6 گھنٹے کے لیے صلیب پر لٹکنا پڑا. ان کے ہاتھوں اور پاؤں میں کیل ٹھونکے گئے، ان کا خون بہایا گیا. ان کی ماں مریم کیا پکار رہی ہے، آئیے سنتے ہیں بھائی روشن سے. پکار دی لال میرے منہ مرونا، نازک جیسے میرے یسوع نو سنے دے اوتے چڑھونا، سنے دے اوتے چڑھونا. رو رو کے مریم پکار دی لال میرے نو مرونا، نازک جیسے میرے یسوع نو سنے دے اوتے چڑھونا، سنے دے اوتے چڑھونا. کس نوں میں فریاد سناواں، کوئی نہیں دردی میرا. کس نوں میں فریاد سناواں، کوئی نہیں دردی میرا. میری دعا تو سندا کیوں نہیں میرے پاک خدایا. ماں دے سونے لال رتن نو اگنی دے وچ سڑونا، اگنی دے وچ سڑونا. رو رو کے مریم پکار دی لال میرے نو مرونا، نازک جیسے میرے یسوع نو سنے دے اوتے چڑھونا، سنے دے اوتے چڑھونا.
چڑھ چلیا میرے کولوں میری اکھ دا تارا نازک میرا لال بہت ہے مارنے جاسی نہ پاڑو نا مارنے جاسی نہ پاڑو نا رو رو کے مریم پکار دی لال میرے نو مارو نا نازک جیسے میرے یسوع نو سونے دے تے چاڑو نا سونے دے تے چاڑو نا ڈگ پے آسمان ڈگ پے ستارے چندہ کیوں چڑھ آیا ڈگ پے آسمان ڈگ پے ستارے چندہ کیوں چڑھ آیا دھرتی پھٹ کے